अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। 27 मुहर्रम उल हराम 1440 हिजरी व मुताबिक 7 अक्टूबर 2018 बरोज इतवार सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं, हमारे इस न्यूज़ बुलेटिन को आखिर तक जरूर देखिए। सऊदी फौजी की तस्वीर वायरल हो गई। एक सऊदी फौजी अपने अस्करी ठिकाने पर ड्यूटी देते हुए कुरान पाक की तिलावत करते हुए है। वज़ारत दिफा ने ट्विटर के अपने अकाउंट पर यह तस्वीर जारी की है। मुहिब्बान सऊदी अरब इस पर पसंदीदगी का इजहार कर रहे हैं। पोलैंड के बच्चे का ऑपरेशन। सऊदी डॉक्टर अब्दुल अजीज अल खालिदी को किंग अब्दुल अजीज मेडिकल सिटी रियाद में पोलैंड के एक बच्चे का नादर रोजगार ऑपरेशन करने पर पोलैंड की जानब से आला तरीन तमगे से नवाजा गया। डॉक्टर अल खालिदी ने बच्चे की 16 से ज्यादा शरियाने ऑपरेशन करके ठीक कर दी। मंशात ने अवार्ड जीत लिया। सऊदी इदारे मंशात ने सरकारी इदारों की सतह पर बेहतरीन तिजारती मार्का इख्तियार करने पर लिंक्डइन अवार्ड जीत लिया। मशरक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका के लिए दुबई ने खसूसी अवार्ड प्रोग्राम का एहतमाम किया था। लिंक्डइन पूरी दुनिया में 350 मिलियन से ज्यादा मेंबरान पर मुश्तमिल पेशा वराना सबसे बड़ा नेटवर्क माना जाता है। चारपाई दरख्त से बंधी वीडियो वायरल। अबहा शहर के रोड अलवादिये ताला के बीचों बीच एक चारपाई पड़ी है जिस पर मैयत रखी हुई है। चारपाई दरख्त से बंधी हुई है। राहगीर उसे देखकर हैरान है। उन्हीं में से एक ने इसकी वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर जारी कर दी। जजान के हॉस्पिटल में कुत्ता घुस गया। मशरकी जजान की अलदायर बनी मालिक कमिश्नरी के अस्पताल में कुत्ता घूम रहा है। जजान महकमा सेहत के डायरेक्टर ने इसकी वीडियो क्लिप देखकर मुतल्लिका कंपनी और जिम्मेदारान के एहतसाब का ऐलान कर दिया। गधे ने हादसा करा दिया, एक शख्स हलाक। अलबहा के माशूका रोड पर गधे ने ट्रैफिक हादसा करा दिया जिससे एक हलाक और 2 जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक रोड पर अचानक गधे के सामने आ जाने पर ड्राइवर गाड़ी पर कंट्रोल खो बैठा जिससे गाड़ी आहनी रुकावट से टकरा गई। एक शख्स मौका पर ही जान बहक हो गया जबकि 2 जख्मी हुए जिन्हें किंग फहद अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। 2030 तक कोई नया टैक्स नहीं होगा, वली अहद। वली अहद वजीर दिफा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि 2030 तक कोई नए टैक्स नहीं होंगे। हमने मुल्की मईशत और सनती शोबे को मुस्तहकम कर लिया। 2020 प्रोग्राम पर तमाम तर तवज्जो मरकूज है जबकि बहुत जल्द 2025 प्रोग्राम पर रोशनी डाली जाएगी। 2015 में हमें बहुत कुछ करना चाहिए था लेकिन हम मजीद मौके ज़ाया नहीं करना चाहते। अब हमारे प्रोग्राम में इस्तेहकाम आ गया है। 1% इम्कान है कि इस प्रोग्राम में कोई तब्दीली की जाए। इंसदादे करप्शन मुहिम से $35 बिलियन वापस किए गए, वली अहद। वली अहद वजीर दिफा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि इंसदादे करप्शन मुहिम से मुल्की खजाने में $35 बिलियन वापस आए। करप्ट अनासर से 40% नकदी और 60% जायदाद की सूरत में रकूम वापस ली गई। इस वक्त इस केस में 8 अफराद अभी तक जेर हिरासत हैं। 2 साल बाद ये केस खत्म कर दिया जाएगा। रिट्स कार्ल्टन की गिरफ्तारियों से गैर मुल्की सरमायाकारी मुतासर नहीं हुई, वली अहद। वली अहद वजीर दिफा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि रिट्स कार्ल्टन की गिरफ्तारियों से गैर मुल्की सरमायाकारी मुतासर नहीं हुई, इसमें 40% इजाफा हुआ है। रिट्स कार्ल्टन की गिरफ्तारियों से गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ है। सऊदी स्टॉक मार्केट में गैर मुल्की सरमायाकारी के कुल हजम में 40.4% इजाफा देखने में आया और 2018 के आखिर तक इसमें मजीद इजाफा मुतवक्के है। कनाडा ने गलती की, उसे माजरत करनी चाहिए, वली अहद। वली अहद वजीर दिफा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि कनाडा ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी करते हुए
ایسے مسئلے میں مداخلت کی جس سے ایسا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس نے خالص سعودی عرب کے داخلی مسئلے میں مداخلت کرنے کی کوشش کی، انہیں اس کی اجازت نہیں۔ کینیڈین انتظامیہ کو معلوم ہے کہ اس نے غلطی کی ہے، اس کا تدارک یہ ہے کہ وہ معذرت کریں۔ جمال خاشقجی قونصلیٹ میں نہیں، ترک پولیس تلاشی لے سکتے ہیں ولی عہد۔ ولی عہد و وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا کہ سعودی صحافی جمال خاشقجی استنبول میں سعودی قونصلیٹ میں نہیں، وہ سعودی شہری ہے اور ہم اس کے بارے میں فکر مند ہیں۔ امریکی جریدے بلومبرگ کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ترکی حکومت کے ساتھ اس حوالے سے مذاکرات کر رہے ہیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ آخر خاشقجی کے ساتھ استنبول میں کیا ہوا۔ اپنی حفاظت پر قادر ہیں، امریکہ سے اسلحہ مفت نہیں لیتے شہزادہ محمد بن سلمان۔ سعودی ولی عہد و نائب وزیر اعظم و وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان نے واضح کیا کہ سعودی عرب اپنے امن و امان کے لیے کسی کو کچھ نہیں دے گا۔ سعودی عرب اپنے مفادات کی حفاظت کی صلاحیت رکھتا ہے، ہم امریکہ سے ہتھیار مفت نہیں لیتے۔ انہوں نے امریکی ایجنسی بلومبرگ کو مفصل انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب امریکہ سے اسلحہ خریدتا ہے، مفت نہیں لیتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ ماضی میں ہمارے ایجنڈے کے خلاف کام کرتا رہا ہے، ہم نے اس وقت بھی اپنے مفادات کا تحفظ کیا۔ امریکہ نے سابق صدر اوباما کے 8 سالہ عہد اقتدار میں نہ صرف یہ سعودی عرب بلکہ مشرق وسطیٰ میں ہمارے ایجنڈے کے خلاف کام کیا اور امریکہ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ مثال کے طور پر مصر میں اسے ناکامی ہوئی۔ امریکی صدر کا یہ کہنا کہ سعودی عرب کو درپیش خطرات سے نمٹنے کی صلاحیت حاصل کرنے کے لیے 2000 سال کے لگ بھگ لگیں گے، میرے خیال میں ان کا یہ دعویٰ ٹھیک نہیں۔ محمد بن سلمان نے کہا کہ وہ صدر ٹرمپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، امریکہ کے ساتھ مل کر انتہا پسندی، دہشت گردی اور انتہا پسندانہ نظریات کے خلاف جدوجہد کر کے ہم نے کافی کچھ حاصل کر لیا۔ عراق اور شام میں محدود مدت کے اندر داعش کی بے کنی کر دی۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا کہ سعودی عرب 1744 سے یعنی خود امریکہ کے قیام سے 30 برس پہلے سے صفحہ ہستی پر موجود ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سعودی ارامکو کی قدر $2 ٹریلین سے کسی طور کم نہیں، اس کے شیئرز 2021 کے شروع میں مارکیٹ میں لائے جائیں گے۔ انہوں نے بلومبرگ کو انٹرویو دیتے ہوئے سعودی عرب میں بے روزگاری، قیدیوں، اقتصادی مسائل اور ویژن 2030 سے متعلق متعدد سوالات کے جوابات دیے۔ شہزادہ محمد بن سلمان سے کہا گیا کہ صدر ٹرمپ نے کہا کہ آپ لوگ امریکہ کے بغیر 2 ہفتے نہیں رہ سکتے۔ محمد بن سلمان نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب امریکہ کے قیام سے پہلے سے موجود ہے۔ 1744 سے سعودی عرب نقشے پر ہے، جبکہ مملکت کے قیام کے 30 برس بعد امریکہ وجود میں آیا۔ عرب اتحاد نے یمن میں اسلحہ اور منشیات کے اسمگلروں کو جکڑ لیا۔ عرب اتحاد برائے یمن نے اسلحہ اور منشیات کے اسمگلروں کو پوری طرح سے قابو کر لیا، اسمگلنگ کے تمام راستے بند کر دیے۔ اس سے منشیات اور اسلحہ کے اسمگلرز جنونی کیفیت میں مبتلا ہو گئے۔ سب سے زیادہ المہرہ کمشنری کے علی سالم الحریزی کو نقصان پہنچا۔ انہوں نے اپنے دھندے پر بندش کا انتقام لینے کے لیے یمن میں عرب اتحاد کی عسکری کامیابیوں کے خلاف رائے عامہ کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ وہ الغیطہ بندرگاہ اور ہوف کے علاقوں میں دوبارہ اسلحہ کی اسمگلنگ کے لیے کوشاں ہیں۔ یمن کے مقامی اخبارات نے بھی رپورٹیں شائع کی ہیں کہ علی سالم پیشہ ور منظم گروہ کی مدد سے اسلحہ اور منشیات کی اسمگلنگ کر رہا تھا۔ وہ ان دنوں محب وطن اور پاسبان وطن کا لبادہ اوڑھ کر اپنے کالے کرتوت پر پردہ ڈالنے کے چکر چلائے ہوئے ہے۔ بتمان میں فوجی کانوائے پر حملہ پر ترکی سے سعودی عرب کا اظہار ہمدردی۔ سعودی دفتر خارجہ نے ترکی کے جنوب مشرقی علاقے بتمان میں فوجی قافلے پر دہشت گردانہ حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کر دی۔ اس حملے میں کئی افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ سعودی عہدیدار نے واضح کیا کہ ہر طرح کی دہشت گردی کے خلاف
سعودی عرب ترکی کے ساتھ کھڑا ہے۔ فوجی کارروائی پر حملے میں جاں بحق ہونے والوں کے رشتہ داروں اور ترک حکومت اور عوام سے سعودی عرب نے تعزیت و ہمدردی کا اظہار کیا، جبکہ زخمیوں کی فوری شفا کی آرزو ظاہر کی۔ ویکسین الارم کے لیے اندراج کرا لیا جائے۔ وزارت صحت نے تمام شہریوں سے کہا کہ ویکسین الارم کی سہولت حاصل کرنے کے لیے اندراج کرا لیں۔ وزارت صحت نے تمام سعودی شہریوں کے لیے ایک نئی سہولت متعارف کرائی۔ اس کے تحت والدین کو بچوں کی ویکسین کے اوقات کی بابت آگاہ کرنے کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ کسی بھی ویکسین کا وقت آنے سے پہلے ہی وزارت صحت کی جانب سے والدین کو اطلاع دی جائے گی۔ وزارت نے 4 سے 6 برس کے بچوں کو ویکسین لینے کے لیے ہیلتھ سینٹر سے رجوع کرنے کی ہدایت کی۔ ڈی ٹی او اور او پی وی کی بجائے 4 نئی بنیادی ویکسین متعارف کرا دی گئی۔ جو بچے مذکورہ ویکسین نہیں لیں گے انہیں اسکول میں داخلے نہیں دیے جائیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی دوستو، یہ تھا سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن ضرور دبائیے، اگر پسند نہیں آئے تو ڈس لائک کیجیے، لیکن کمنٹ کر کے وجہ ضرور بتائیے کہ آپ نے ویڈیو کو کس وجہ سے ڈس لائک کیا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ روزانہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے۔